یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، شکیل احمد صاحب، مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے، وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو۔ یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا، اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی۔ دیکھو، ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈا۔ انگلش میں ایگ کہتے ہیں، عربی میں بائزہ کہتے ہیں، پشتو میں اگئی کہتے ہیں نا، اگئی، اور فارسی میں شاید تخم کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ایک کہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کی زبان میں انڈا جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کو زہر کو کہتے ہیں، فرض کر لیں۔ ان کی زبان میں انڈا کسے کہتے ہیں؟ بولو، زہر۔ ایک کہہ رہے ہیں انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں، دوسرا کہہ رہے ہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ او بھائی، دونوں کو بٹھا کے پہلے پوچھو تو انڈا کہتا کس کو ہے؟ تیری نظر میں انڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بتائے گا اس کو بولتے ہیں۔ دوسرا کہے گا یہ تھوڑی غلط ہے، اس کو کون ناجائز کہتا ہے؟ یہ تو کھانا چاہیے۔ تو پھر تو اتنے مناظرے کیوں کر رہا ہے؟ بھائی میں تو انڈا اس زہر کا نکالا، ہم تو ہماری زبان میں انڈا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بحث ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا، صدیق رضا، جو اہل حدیث کا مناظر ہیں، ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن سے پتہ چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے، کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے۔ کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، تو ہر ڈیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو۔ میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں، تو ہمارا پھڈا وہیں سے کیا ہو جائے گا، مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے یہ لکھا، فلاں مفسر۔ ابے بھائی، فلاں نے، بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا حلال ہے، کسی نے کہا واجب ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے ہیں وہ لکھ کے دو، پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ عمل، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز۔ اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی ڈیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھ کے دو پہلے، پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلاں نے یہ لکھا تو فلاں مفسر نے یہ لکھا۔ جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ آپ کی نظر میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں، میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں۔ اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں بھاگ رہا۔ پھر یہ نہیں بتاؤ فلاں مفسر نے یہ، کیونکہ یہ لفظ ہے، لفظ کو ڈیفائن اہل لغت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں، حدیث سے نہیں پوچھیں گے۔ ہم جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا نا، ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ آگے بحث ہوگی۔ ورنہ لا حاصل بحث ہے، آپ لڑتے رہو اہل حدیث سے، وہ کہہ رہے تقلید حرام ہے، ہم کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے، وہ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہے، آپ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہو، تو پھٹا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور مرغوں کی طرح لڑتے ہیں نا جیسے، وہ لڑائیاں ہوں گی۔ تو جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے،
پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا مفہوم ہے کیا. یہ جو المہند المفند ہے نا, اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں. ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو, کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو, حرام ہے. پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے, زندوں کا وسیلہ جائز ہے. یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں. بھائی وسیلے کو پہلے ڈیفائن کرو, آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے, ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے. جب تک یہ مفہوم متعین نہیں ہوگا قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کی نظر میں ہے. دیکھو وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے. وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل. یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں, ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا, جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے. 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے, تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں, تو میرے اس عمل کو قبول فرما, اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے, نجات. یہ وسیلہ ہے نا. کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو, کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. یہ آج بہت سارے پھڈے خام خامے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, آپ اس کی بات نہیں سمجھ. وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. اس کو وہ کرتے ہیں. واجب کہنا تو دور کی بات, وہ سارے یہی کر رہے ہیں. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے, وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں. اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. وہ تقلید اور طرح کی ہے. اور ہم جس تقلید کے واجب یا جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید, اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. اس کی اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے, فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے, ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اصطلاح میں تعریف کچھ اور ہے, لغت میں تعریف کچھ اور ہے, پھر فقہا کی اصطلاح کچھ اور ہے, محدثین کی اصطلاح کچھ اور ہے.